سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، ہم جب ہمارے عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے جب گفتگو کرتے ہیں تو اکابرین میں سے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حوالہ، اسی طرح خاتم الحفاظ جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے حوالے، اور حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ان سب کا نچوڑ جتنے ہمارے اکابرین نے جو جو باتیں اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا، ان سب کو ایک عظیم احسان کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری آسانی کے لیے ایک جگہ جمع کر کے لکھا۔ تمام بزرگوں کی کتابوں کے ریفرنسز امام اہل سنت نے ہمارے سامنے پیش کر دیا اور آسانی فرما دی کہ ہم اس کو پڑھ لیں گے تو گویا ہم تمام بزرگوں کی باتوں کو سمیٹ لیں گے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بات پیش کرتے ہیں تو جن کے دلوں میں بغض ہے، صرف اعلیٰ حضرت سے نہیں، حقیقت میں سنیت سے جن کو بغض ہے، صحابہ کرام سے جن کو بغض ہے، وہ اپنی بات کو بند کرنے کے لیے، عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا جب دیکھو تب امام احمد رضا کا ہی نام لے کے رہتے ہیں، جب دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہی نعرہ لگاتے رہتے ہو۔ یہ ایسی باتیں پیش کر کے وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت سے متعارف نہیں ہیں، جو نہیں جانتے، ان کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کر کے سنیت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب بھی امام احمد رضا کا حوالہ پیش کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے ذریعے تمام اکابرین کا حوالہ ہی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ مسکوٹ کر کے ایک ایسا امپریشن دیا جاتا ہے، ایسا ایک پکچر دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے بلکہ صرف امام احمد رضا کو مانتے ہیں۔ یہ ایک غلط امپریشن یہ لوگ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ صرف ہمارے بزرگوں کی باتوں کو نہ رکھا جائے بلکہ ان کی بزرگوں کی باتوں سے ہمارے عقائد کو ثابت کیا جائے، تاکہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ بنے۔ اور وہ بھی ان کے وہ بزرگ جن کی کتابوں کو یہ عام کرتے ہیں، صرف چھپائی میں عام نہیں کرتے، اس کو ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور آن لائن ورژن میں، چونکہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن ورژن میں بھی ان کی کتابوں کو ڈالتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بہت مشہور نام، جس کو یہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، جس کو دنیا ابن تیمیہ کے نام سے جانتی ہے، اور اسی طرح ابن تیمیہ کا سٹوڈنٹ حافظ ابن کثیر، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، اور ایک مشہور کتاب ان کی سیرت پر ہے البدایہ والنہایہ۔ اسی طرح ابن قیم جوزی جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے بھی اپنی کتاب الروح میں اور دیگر کتابوں میں ایسی باتیں کہی ہیں جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں کو عوام سے چھپاتے اس لیے ہیں کہ اگر عوام کے سامنے ان کی اصلیت، ان کا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ تو اس چوری سے بچنے کے لیے عوام جو عربی نہیں جانتی، جو انگلش میں میٹر پڑھتی ہے یا دوسری زبانوں میں میٹر پڑھتی ہے، ان کے سامنے جب ترجمہ پیش کرتے ہیں تو وہ احادیث جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہے، جو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ان کو ٹرانسلیشن سے اومٹ کر دیتے ہیں، پورا ہٹا ہی دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ ان کے بزرگوں کی کتابوں سے بھی یہ حدیثیں نکال دیتے ہیں۔ ان کے بزرگوں کو ایک طرف رکھیں، ہمارے اکابرین میں سے آپ کو تعجب ہونا چاہیے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ پتا ہو تو اپنے ذہن کو ابھی سے بنا لیجئے اور اپنے بچوں کو انٹرنیٹ ملاؤں سے دور رکھیے۔ اس لیے کہ آج کا بچہ
گوگل سرچ میں جا کر ایک سوال ٹائپ کر دیا، جواب آ گیا، یہ نہیں دیکھتا کہ سنی عالم کی طرف سے جواب ہے یا شیعہ کی طرف سے جواب ہے یا غیر مقلد کی طرف سے جواب ہے یا قادیانی کی طرف سے جواب ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ آج کا نوجوان اس کے من پسند جو جواب آ گیا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر یہ ہوتا رہے گا تو کل اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کی اولاد آپ کو یہ کہے کہ میرے ماں باپ، میرے باپ دادا مشرک تھے، شرک کرتے تھے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر وہ مشرک ہو گئے، یا غوث کا نعرہ لگا کر وہ مشرک ہو گئے۔ اور آپ ذہن میں اس بات کو بھی رکھیے، بقول حضرت خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے سنی مسلمان اپنے بچوں کو نوکری کے لیے بھیجتے ہیں سعودی عرب، کویت، قطر۔ 2-3 سال گزرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان میں تھے ہم بزرگوں کی نیاز کرتے تھے، جیسے سعودی عرب گئے، قطر گئے، کویت گئے، اب ہمیں پتا چلا کہ اسلام کیا ہے، اور آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی مشرک قرار دیتے کہ آپ اب تک شرک کر رہے تھے۔ محترم حضرات، شرک کرنے سے کفر ہو جاتا ہے، ایمان سے آدمی خالی ہو جاتا ہے۔ جب ایمان سے خالی ہے تو نکاح ختم ہو گیا، جب نکاح ختم ہوا تو جو کنٹیکٹ ہوا وہ حلال کا نہیں حرام کا کنٹیکٹ ہوا، اور اس میں سے جو پیدا ہوا وہ حلال ہی نہیں بلکہ حرام ہی ہوا۔ اور یہ اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ کر اپنے آپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے، اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ کر اپنے ماں باپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے۔ یہی مشتاق احمد نظامی نے فرمایا کہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ محترم حضرات، کل کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ آپ کا بچہ آپ کو مشرک کہنے لگے، آپ کے باپ دادا کو مشرک کہنے لگے۔ اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج سے آپ اپنے بچوں کو سنبھالیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کما قال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ، حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ۔ 3 چیزوں میں سب سے پہلے جو بات فرمائی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کی بات فرمائی۔ اب محدثین کی طرف رجوع کریں، پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی بات کیوں نہیں فرمائی؟ قرآن کریم ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، تو قرآن کی بات کیوں نہیں فرمائی؟ جہاں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا ذکر ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے، ونزلنا علیک تبیانا لکل شیء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ جب ہر چیز کا واضح بیان ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، اس کا تذکرہ پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ تو محدثین کرام جواب دیتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں قرآن سے، بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ ہدایت کون پائے گا؟ جو نبی اور آل نبی کی محبت میں قرآن پڑھے، اور گمراہ وہ ہوتا ہے جو نبی اور آل نبی کی محبت کے بغیر قرآن پڑھے۔ تو الحمدللہ ہمارے گھر کا بچہ جب چھوٹی عمر ہوتی ہے تبھی سے عشق نبی کی بات ہمارے بزرگان دین بتانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اب سے ان کے دلوں میں محبت نبی ڈالو تاکہ ہدایت کر رہے، اور یہ لوگ عشق نبی کی باتوں سے دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے۔ محترم حضرات، تو یہ لوگ ابن تیمیہ ہوا، ابن کثیر ہوئے، ان لوگوں کی کتابوں میں جو ہمارے عقائد کی باتیں ثابت ہوتی ہیں ترجمے میں ہٹا اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگ عربی نہیں پڑھیں گے، انگریزی پڑھیں گے، تو انگریزی پڑھنے والے کو اگر یہ بتا دیں گے اصلیت تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ حافظ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، میں اصل میں پروجیکٹر کے ذریعے دکھانے کے لیے پین ڈرائیو بھی لایا، لیکن کسی وجہ سے بارش کی وجہ سے سکرین یہاں لگ نہیں پایا، ورنہ میں آپ کو سکرین سے دکھاتا کون کون سی حدیثوں میں انہوں نے شرارت کی۔
خیانت کن کن حدیثوں میں کی ہے وہ بتاتا. اب جو جو یاد آتا جائے گا میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے صدقے میں مجھے بولنے میں ہمت عطا فرمائے. محترم حضرات، آج کا وہابی غیر مقلد دیوبندی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مردہ قبر میں سن نہیں سکتا. مردے کی بات چھوڑو، جب ہم یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں سنتے. معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تم یہاں پکارتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں. ہاں، جو درود تم پڑھتے ہو فرشتے اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے. ناصر الدین البانی ایک شخص تھا جو ابھی تقریباً 20 سال پہلے مرا. سعودی میں اس کو شیخ الحدیث کا ٹائٹل دیا گیا. اس نے وہ کام کیا جو آج تک 1300 سال میں کسی محدث نے نہیں کیا. وہ کام یہ کہ بخاری شریف سے عقائد کے تعلق سے آنے والی حدیثوں کو نکال کر نئی بخاری پرنٹ کر دی، اور نام مختصر بخاری نہیں رکھا بلکہ بخاری ہی رکھا. جلالین شریف جو قرآن شریف کی تفسیر میں بہت اوتھنٹک مانی جاتی ہے، جو ان کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جلالین شریف کی نئی پرنٹ اس میں سے بھی عقائد کی حدیثیں ان لوگوں نے ہٹا دی. یہ سب ناصر الدین البانی کا کام. مشکات شریف بھی مختصر آ گئی جو کہ تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سب تمام مدارس میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے. ان میں بھی جو عقائد کے تعلق سے حدیثیں تھیں ان کو نکال دیا، اور نکال کے نام وہی مشکات رکھا، نام وہی بخاری رکھا، نام وہی جلالین. اور آپ کو تعجب ہوگا جلالین شریف میں وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی مبارک مٹی کو لے کے سر پہ رکھنے لگے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ گنہگار آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کے یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے اور آپ سفارش فرمائے تو اللہ کو ہم توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. یا رسول اللہ، قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں وصال کے بعد. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جلالین شریف میں سے اس حدیث کو، اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر سے ہی ہٹا دیا. اللہ، اس طرح کی کئی چوریاں کی ہیں. تقریباً 5000 حدیثیں. میں اس لیے نام لے کے بولتا ہوں کہ مجھے یہ امید رہتی ہے کہ میرا بیان سننے کے لیے چپکے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ چپکے سے مت سنیے، سامنے آ جائیے، ہم ڈسکس کرنے کے لیے بھی آپ سے تیار ہیں. اور الحمدللہ سنی کبھی بھاگتا نہیں ہے. ہم یہاں ہیں جب تک یہاں کل تک ہیں، آپ چاہے کبھی بھی آ جائے، ہم ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم ٹیبل ڈسکشن کریں گے، بہت پولائٹ ڈسکشن کریں گے، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا. ہم ہمارے عقائد کو تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے اور دعوت دیں گے کہ تم کم سے کم اپنی کتابوں کو مان کر سنی بن جاؤ. اور اگر نہیں بنتے تو اس کا مطلب تم نہ ہمارے امام کی تقلید کرتے ہو نہ تمہارے امام کی، بلکہ تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو. اور جو نفس کی پیروی کرے اس کے لیے کوئی اسلام میں جگہ نہیں. تو ناصر الدین البانی نے 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، تقریباً 5000 حدیثیں کتابوں سے نکالی. about 5000 احادیث. اللہ، کتنی بڑی خیانت. آج تک کسی محدث نے یہ کام نہیں کیا جو ناصر الدین البانی آج سے 20 سال پہلے مرا اس نے یہ کام کیا. اور آج کے جتنے بھی وہابی ہیں، آپ جا الحق جو کتاب ہے ہمارے عقیدے پر، اس میں سے جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں، آج کا وہابی پرانی سٹائل کا وہابی نہیں ہے. پہلے جا الحق سے آپ حدیث پیش کرو وہ قبول کر لیتا تھا، اب پیش کریں گے تو کہے گا کہ البانی نے اس کو ضعیف کیا ہے، البانی نے اس کو موضوع بتایا ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. جبکہ ضعیف حدیث کا معنی یہ سمجھے ہی نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تقلید کرنا شرک ہے، امام اعظم کی تقلید شرک ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی تقلید شرک ہے، اور جب ہم تم سے پوچھتے ہیں تو تم ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہو، تم ابن عبد الوہاب نجدی کا حوالہ دیتے ہو، اور تم حدیث کے فن میں ناصر الدین البانی کی تقلید کرتے ہو. تو اگر تقلید کرنا شرک ہے تو تم بھی مشرک ہوئے. تم بھی تقلید کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تمہاری ہماری تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جن کو حضور نے خیر القرون میں سے فرما دیا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد والوں کا زمانہ اور اس کے بعد والوں کا زمانہ۔ اور یہ اجماع ہے کہ امام اعظم اور امام مالک تابعی میں سے، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل تبع تابعی میں سے، یہ چاروں ائمہ کرام خیر القرون میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، وہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، اور اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابہ بھی جہنم سے پاک، تابعین بھی جہنم سے پاک۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو خیر القرون میں سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اور تم ان کی تقلید کرتے ہو جو 700 سال کے بعد، جو 1200 سال کے بعد، جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ تو ہماری اور تمہاری تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اے سنی مسلمانوں، خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ تم تقلید کرتے ہو تو ان کی جو جنتی ہے، اور یہ تقلید ان کی کرتے ہیں جن کا کوئی حساب ہے نہ کوئی شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں نے یہ خباثت کی۔ حافظ ابن کثیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی تو بات بہت ہی اعلیٰ، بہت دور کی ہے، عام مردوں کے سننے کے تعلق سے حدیث جمع کی، اور وہ بھی اپنی تفسیر میں، اور ان لوگوں نے انگلش ورشن میں ان حدیثوں کو نکال دیا۔ اچھا، اس سے پہلے ناصر الدین البانی نے اس کا بھی یہ عقیدہ کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ فرشتے یہاں سے پہنچا دیتے ہیں۔ جب فرشتے پہنچا دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ باادب کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرو۔ اور یہ لکھا ہے کتاب التوحید میں ابن عبد الوہاب نجدی نے کہ جب درود پہنچا دیا جاتا ہے تو اس بات کی ضرورت اب نہیں رہتی کہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر معاجہ شریف کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھو۔ کتنے ٹیکنیکل انداز میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں، جب درود پہنچ جاتا ہے تو یہیں بیٹھ کے پڑھو نا، کیا ضروری ہے کہ ادب کے ساتھ حاضری دو۔ ایک اور بات لکھی ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں، وہ یہ کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، حاضری دینا بہترین اعمال میں سے، اگرچہ though it is one of the best deed among the best deed to be present at the holy court of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے بار بار حاضری دینے سے منع فرمایا۔ یہ لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی نے، اس پر کوئی حدیث پیش نہیں کی، یہ اپنی طرف سے لکھا ہے کہ حضور نے بار بار حاضری دینے سے منع فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، والدین کی خدمت یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے جواب دیں۔ صدقہ و خیرات کرنا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بزرگوں کی عزت کرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سب سے اچھی ہو اس کو بار بار کرنے سے منع کیا گیا ہو؟ کیا کوئی بیوقوف یہ کہے گا کہ اگرچہ والدین کی خدمت بہت اچھی چیز ہے لیکن بار بار خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ اگرچہ خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن بار بار خیرات نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی یہ کہے گا تو وہ بیوقوف کہلائے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ان کو نیکی سے کوئی مطلب نہیں، نبی کی محبت دل میں نہیں، تبھی یہ کہتے ہیں کہ بار بار حاضری دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں، ہاں فرشتہ آپ کے درود و سلام کو پہنچا دیتا ہے، وہ بھی کیسے؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک کئی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ناصر الدین البانی جو ہمارے عقائد کے تعلق سے حدیث ہیں حضور کی شان میں، اولیاء کی شان میں، اس کو ضعیف اور موضوع کیا، لیکن اس حدیث کو صحیح کہا۔ حدیث پاک کا مفہوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ اب کب فرمایا؟ جب دنیا میں تھے بظاہر، کہ میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے کہ مخلوق، تمام مخلوق کی آواز کو وہ سن سکتا ہے، تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ نے اس کو تمام لوگوں کے نام سکھا دیے، سب کے نام جانتا ہے، قیامت تک
ایک دن، 2 دن، 1 مہینے کی بات نہیں، قیامت تک جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑے گا وہ فرشتہ نام اور باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک وہ درود پہنچائے گا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس فرشتے کی جو حضور کے روضہ انور کی خدمت کے لیے مقرر ہے، یعنی مخدوم کی طاقت، مخدوم کی قوت سماعت۔ اور قوت سماعت کیسی؟ حاضر و ناظر بھی کیسا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم یہاں تقریباً 1000 یا 1500 جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب نے درود پڑھا۔ کیا صرف آپ لوگ یہاں درود پڑھے ہیں یا دنیا بھر میں درود ابھی پڑھا جا رہا ہے؟ ریسرچ کے مطابق 1 منٹ خالی نہیں جو اذان سے خالی ہو، کوئی بھی 1 منٹ اذان سے خالی نہیں۔ اگر کسی نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ پڑھا تو اذان مکمل نہیں ہوئی جب تک اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اور جب یہ پڑھیں گے تو درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ اور اقامت اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہے تو اقامت بھی کمپلیٹ نہیں، وہاں بھی حضور کا نام ضروری، اور نام سننے کے بعد درود پاک پڑھنا ضروری۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اذان نہیں دی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ نماز جو خاص اللہ کی عبادت ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھو۔ اور نماز تم بھی پڑھتے ہو اے وہابی، ہمارا سنی بھی پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھتے ہو، تم بھی نماز میں سلام پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب دنیا میں کوئی ایسا وقت خالی نہیں، ایسا وقت نہیں جو درود سے خالی ہو۔ اب حدیث کی روشنی میں ایک شخص جے پور میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی شخص دلی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اجمیر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ساؤتھ انڈیا میں، کوئی دوسرے ملک سری لنکا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی یورپ میں، دنیا کے ہر خطے میں درود پڑھا جا رہا ہے۔ وہ خادم فرشتہ حدیث کے مطابق تمام لوگوں کی آواز کو سن رہا ہے، اور اس کو صحیح کرنے والے ناصر الدین البانی، جس نے ہمارے عقائد کی حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کیا، فرشتے کی بات پر اس نے صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے وہابیو، تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے اس فرشتے کو طاقت دی کہ سب کی آواز سن بھی چکا اور آنن فانن پہنچا بھی چکا۔ اور پہنچایا بھی کیسے؟ صرف آپ کے نام سے نہیں، آپ کے باپوں کے نام کے ساتھ پہنچا دیا۔ فرشتہ جانتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ فرشتہ جانتا ہے دنیا میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر سب کی آواز سنتا ہے، سب کا درود سنتا ہے، سب کے ناموں کو جانتا ہے، باپوں کے ناموں کو جانتا ہے، اور اسی وقت کینیڈا میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے، آسٹریلیا میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے، جے پور میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی وہابی نے اس پر اعتراض کیا ہو؟ کیسے ممکن ہے ایک ہی وقت میں سب کا درود سنے، کروڑوں کا درود سنے ایک ہی وقت میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور ایک ہی وقت میں پہنچا بھی دے، اور یہ سب کے نام کو بھی جانے، باپ کے نام کو بھی جانے۔ کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی بات نبی کے بارے میں کہو تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا پتا چلا؟ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ یہی بہت عظیم فرق ہے سنی اور غیر سنی میں۔ محترم حضرات، اب وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق نبی سنتے نہیں، فرشتے کے پہنچانے پر سنتے ہیں۔ ارے سنتے نہیں تو فرشتہ پہنچاتا کس کو ہے؟ اگر حضور سنتے ہی نہیں تو فرشتہ پہنچاتا ہی کیوں ہے؟ اور اس کی تائید سرکار نے دنیاوی زندگی میں بتا دی، کر دی کہ فرشتہ پہنچائے گا، میں سنوں گا۔ ارے سنتے ہیں تبھی تو فرشتہ پہنچاتا ہے۔ اب وہی بات یاد آ گئی خطیب مشرق والی ان کی کہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ارے سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں جب ایک خادم کو اللہ نے اتنی طاقت دی تو مخدوم کی طاقت پر اعتراض کرتے ہو، کیسے بے وقوف ہو؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی شان میں تم اعتراض کرتے ہو، ان کی طاقت پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا، علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، میرا علم
دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسے میرا دنیا میں علم ہے۔ تو سرکار کے علم میں کوئی کمی نہیں۔ تم کہتے ہو انتقال کے بعد ختم ہو گیا، حضور فرماتے ہیں انتقال کے بعد ایسا ہی ہے، اب بھی ایسا ہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہے۔ تم کہتے ہو کہ فرشتے کے پہنچانے پر سنتے ہیں، بات تو کلیئر ہو گئی، نبی سنتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں مانتے جب فرشتے کے پہنچانے پر سن سکتے ہیں؟ اللہ نے طاقت دی، تو اگر اللہ نے یہاں بیٹھ کے غلاموں کی آواز سننے کی طاقت دے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ طاقت تو اللہ دیتا ہے۔ کیا تم اللہ کی قدرت کو لمٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سننے کی طاقت دے سکتا ہے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ کی قدرت کو باؤنڈ کرتے ہو؟ ارے ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہے، اس طرح کی باتیں تم کرتے ہو، جبکہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، یہ محال ہے۔ جب تم قدرت پہ جھوٹ کو مان لیتے ہو تو قدرت پہ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ طاقت دے سکتا ہے؟ اگر نہ مانے تو قدرت پہ خامی آ جائے گی، یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ تمہارے دل میں ان کی محبت نہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں مردے کی سماعت پر کچھ حدیثیں نقل کی، تفسیر ابن کثیر میں۔ اس میں ایک حدیث یہ جو بہت مشہور ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقت جو کفار مارے گئے تھے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے؟ تو یہ حدیث جب ہمارے علماء، ہمارا سنی بھی پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھتے ہو، تم بھی نماز میں سلام پڑھتے ہو، اس کا مطلب دنیا میں کوئی ایسا وقت خالی نہیں، ایسا وقت نہیں جو درود سے خالی ہو۔ اب حدیث کی روشنی میں ایک شخص جے پور میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی شخص دلی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اجمیر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ساؤتھ انڈیا میں، کوئی دوسرے ملک سری لنکا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی یورپ میں، دنیا کے ہر خطے میں درود پڑھا جا رہا ہے۔ وہ خادم فرشتہ حدیث کے مطابق تمام لوگوں کی آواز کو سن رہا ہے، اور اس کو صحیح کرنے والے ناصر الدین البانی، جس نے ہمارے عقائد کی حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کیا، فرشتے کی بات پر اس نے صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے وہابیو، تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے اس فرشتے کو طاقت دی کہ سب کی آواز سن بھی چکا اور آنن فانن پہنچا بھی چکا، اور پہنچایا بھی کیسے؟ صرف آپ کے نام سے نہیں، آپ کے باپوں کے نام کے ساتھ پہنچا دیا۔ فرشتہ جانتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، فرشتہ جانتا ہے دنیا میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر سب کی آواز سنتا ہے، سب کا درود سنتا ہے، سب کے ناموں کو جانتا ہے، باپوں کے ناموں کو جانتا ہے، اور اسی وقت کینیڈا میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے، آسٹریلیا میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے، جے پور میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی وہابی نے اس پر اعتراض کیا ہو؟ کیسے ممکن ہے ایک ہی وقت میں سب کا درود سنے، کروڑوں کا درود سنے ایک ہی وقت میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور ایک ہی وقت میں پہنچا بھی دے، اور یہ سب کے نام کو بھی جانے، باپ کے نام کو بھی جانے۔ کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی بات نبی کے بارے میں کہو تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا پتا چلا؟ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ یہی بہت عظیم فرق ہے سنی اور غیر سنی میں۔ محترم حضرات، اب وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق نبی سنتے نہیں، فرشتے کے پہنچانے پر سنتے ہیں۔ ارے سنتے نہیں تو فرشتہ پہنچاتا کس کو ہے؟ اگر حضور سنتے ہی نہیں تو فرشتہ پہنچاتا ہی کیوں ہے؟ اور اس کی تائید سرکار نے دنیاوی زندگی میں بتا دی، کر دی کہ فرشتہ پہنچائے گا، میں سنوں گا۔ ارے سنتے ہیں تبھی تو فرشتہ پہنچاتا ہے۔ اب وہی بات یاد آ گئی خطیب مشرق والی ان کی کہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ارے سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں جب ایک خادم کو اللہ نے اتنی طاقت دی تو مخدوم کی طاقت پر اعتراض کرتے ہو، کیسے بے وقوف ہو؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی شان میں تم اعتراض کرتے ہو، ان کی طاقت پر اعتراض کرتے ہو،
اللہ اکبر. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا, علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی, میرا علم دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسے میرا دنیا میں علم ہے. تو سرکار کے علم میں کوئی کمی نہیں. تم کہتے ہو انتقال کے بعد ختم ہو گیا, حضور فرماتے ہیں انتقال کے بعد ایسا ہی ہے, اب بھی ایسا ہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہے. تم کہتے ہو کہ فرشتے کے پہنچانے پر سنتے ہیں, بات تو کلیئر ہو گئی, نبی سنتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں مانتے جب فرشتے کے پہنچانے پر سن سکتے ہیں؟ اللہ نے طاقت دی, تو اگر اللہ نے یہاں بیٹھ کے غلاموں کی آواز سننے کی طاقت دے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ طاقت تو اللہ دیتا ہے. کیا تم اللہ کی قدرت کو لمٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سننے کی طاقت دے سکتا ہے, انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ کی قدرت کو باؤنڈ کرتے ہو؟ ارے ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہے, اس طرح کی باتیں تم کرتے ہو, جبکہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے, یہ محال ہے. جب تم قدرت پہ جھوٹ کو مان لیتے ہو تو قدرت پہ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ طاقت دے سکتا ہے؟ اگر نہ مانے تو قدرت پہ خامی آ جائے گی, یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ تمہارے دل میں ان کی محبت نہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں مردے کی سماعت پر کچھ حدیثیں نقل کی, تفسیر ابن کثیر میں. اس میں ایک حدیث یہ جو بہت مشہور ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقت جو کفار مارے گئے تھے ان سے کلام فرمایا. حضرت عمر کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. تو یہ حدیث جب ہمارے علماء, آپ زمین کے اوپر ہیں, آپ کے دو گھر کے بعد اگر کوئی گفتگو کوئی شخص کر رہا ہے, اس کی بات آپ سمجھ نہیں پاؤ گے, اس کے چلنے کی آواز تم نہیں سن سکتے, بات ہی نہیں سمجھ پاتے, تو ان کے چلنے کی آواز تم نہیں سن سکتے. اور مردہ زمین کے نیچے رہ کر اوپر چپلوں کی آواز سن لیتا ہے. یہاں جوتیوں کی آواز کا ذکر اس لیے کیا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی آواز ہے وہ بھی مردہ سن سکتا ہے, تو بڑی آواز تو بآسانی سن سکتا ہے. اللہ اکبر. خیر, چونکہ تم اس حدیث پر یہ جواب دیتے ہو کہ یہ اس موقع کے لیے خاص ہے, تو ہم تمہاری کتاب سے صحابہ کا عقیدہ پیش کریں گے. اس لیے پیش کریں گے کہ ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب یہ کہ حق پر وہی ہے, ناجی فرقہ وہی ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ. سرکار کا طریقہ کافی ہے نا, صحابہ کا طریقہ حضور نے کیوں ذکر فرمایا؟ ما انا علیہ, جس طریقے پر میں ہوں اس طریقے پہ عمل کرو, اتنا کافی تھا. یہ کیوں فرمایا کہ صحابہ کے طریقے پر عمل کرو؟ یہ بھی ایک طویل بحث ہے, اس کی بھی ایک طویل تفسیر ہے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی, اور اس میں شیعوں کا رد بھی ہو گیا جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. خیر, حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں وما انت بمسمع من فی القبور جو آیت یہ پیش کرتے ہیں کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, اور دوسری آیت ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور فانک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. وہاں بھی یہ دو آیتیں بہت پیش کرتے ہیں, ثابت یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مردہ نہیں سن سکتا, اور دوسری جگہ فرمایا اے نبی تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اگر یہ آیت پوری پڑھے تو اس کا جواب اسی آیت میں ہے, لیکن وہابیوں کی چوری یہ ہے کہ کبھی بھی پوری آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے, پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے, اور اگر آگے پیچھے کی آیت پڑھیں گے تو اور پکڑے جائیں گے, اس لیے وہ ادھوری بات کرتے ہیں. اب اس آیت میں کیا ہے وما انت بمسمع من فی القبور, ان کا ترجمہ کہ اے نبی تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے, جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کفار کو مردہ کہا جو نبی کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے, نبی کی بات کو سن کر بھی ایمان نہ لائے, ان کفار کے بارے میں کہا. اور یہی بات حافظ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے کہ یہاں کفار مراد ہے, اصل مردہ مراد نہیں ہے. تمہارے امام نے یہ لکھا ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتے. جب مردہ نہیں سنتا تو نبی بھی نہیں سنتے. اب ہم کہیں گے کہ آیت پوری پڑھو, وما انت بمسمع من فی القبور سے پہلے کیا ہے, ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے, سننے کی طاقت دیتا ہے. ہمارا بھی عقیدہ وہی تو ہے کہ اللہ نے سننے کی طاقت دی,
ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، لیکن یہ پیش نہیں کرتے، صرف وما انت بمسمع من فی القبور پیش کرتے۔ اور فإنک لا تسمع الموتى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ لوٹے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو لے کر بھی یہ کہتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا، جبکہ وہاں بھی یہی مراد ہے، کفار مراد ہے جو نبی کو دیکھ کر ایمان نہ لائے، جو نبی کو دیکھ کر ایمان نہ لائے وہ کفار مراد ہے، اور یہ تمہارے امام نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ خیر گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے حدیث کو نقل کیا، ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم، جو شخص اپنے بھائی کی قبر سے گزرے وہ اگر دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو قبر والا اب بھی گزرنے والے کو پہچانتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم، ایک مسلمان بھائی کا ذکر ہے، نبی کی بات نہیں ہے، عام مسلمان کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان میں اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے تو وہ مردہ پہچانتا ہے، جب یہ سلام کرتا ہے تو سلام کے جواب بھی دیتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور آگے جب تک یہ کھڑا رہتا ہے اس کو تسلی بھی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بتائیے سلام کا جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور انس بھی پاتا ہے، اس کو تسکین بھی ہوتی ہے۔ تسکین پانے کے لیے احساس ہونا چاہیے، زندگی ہونی چاہیے۔ تم کہتے ہو مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، نہ سننے کی طاقت نہ دیکھنے کی طاقت۔ ارے پہچانتا ہے، دیکھتا تبھی تو پہچانتا ہے، اور جواب دیتا ہے، سنتا ہے تبھی تو جواب دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی دو حدیثیں ابن کثیر نے نقل کی تفسیر ابن کثیر میں، لیکن انگلش ورژن سے ان دونوں حدیثوں کو انہوں نے ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ اگر یہ عوام تک پہنچ جائے گی کہ عام مسلمان سن سکتا ہے تو نبی کا سننا بدرجہ اعلیٰ ثابت ہوگا، اولیاء کا سننا ثابت ہوگا، اپنی چوری پکڑی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے عوام کو اس سے دور رکھنے کے لیے ٹرانسلیشن میں ہی ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ پتا چلا جب حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث صحابہ سے مروی ہوتی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین سے روایت کردہ حدیثیں آتی ہے، تو پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مردہ سنتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، تمہارا عقیدہ مردہ نہیں سنتا۔ اب بتاؤ صحابہ کے عقیدے پر ہم ہیں یا تم ہو؟ ہم صحابہ کے عقیدے پر ہے، تم صحابی کے عقیدے پر نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں جو حدیثیں اس بات پہ ملی اس کو بھی تم نے ہٹا دیا۔ تم یہ دلیل کے طور پہ بتانا چاہتے ہو کہ تم صحابی کے عقیدے پر نہیں۔ تو ناجی فرقہ وہ ہے جس پر صحابہ ہے، الحمدللہ ہم سنی مسلمان اس راستے پر ہے جس راستے پر صحابہ کرام تھے۔ اور تم نے اپنی کتابوں سے یہ دکھا دیا، اپنی تقریروں سے یہ بتا دیا کہ تم صحابہ کے طریقے پر نہیں ہو، اگرچہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن پر عمل ہے نہ حدیث پر عمل ہے۔ رہی بات علم غیب کی، اللہ علم غیب سے پہلے مردے کے سننے پر اور مردے کے کلام پر ایک اور حدیث جس کو حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا اور ابن تیمیہ نے بھی لکھا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار جب تک دنیا میں تھے امت کے لیے کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اس لیے وہ حدیث پاک کہ قبر شریف میں اب جا کے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اسی لیے بولتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور نہیں سن سکتے، اب وہ استغفار نہیں کرتے، وہ بول نہیں سکتے۔ تم کہتے ہو کہ نبی تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، تم نے اپنی کتابوں میں رشتہ داروں کو دعاؤں کو ثابت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ کہ بے شک اعمال بچوں کے ماں باپ تک پہنچائے جاتے ہیں، قبروں میں ماں باپ تک بچوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، صرف ماں باپ پر نہیں، رشتہ داروں کی قبروں میں بھی ان کے رشتہ داروں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آگے حدیث کا مفہوم، جب وہ نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور گناہ دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گناہ دیکھ کے ان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو حقوق الوالدین میں بھی نقل فرمایا
اور حدیث کے آگے کا جملہ بھی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس کو لکھ کر بتا دیا اور تفسیر بھی کر دی کہ وَلَا تُؤْذُوا مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو گناہوں سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ بچوں کو چاہیے کہ والدین کی زندگی میں جس طرح پرہیز کرتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی کرے، اس لیے کہ ان کے اعمال پہنچتے ہیں، نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گناہوں کو دیکھ کر ان کو صدمہ پہنچتا ہے، موت کے بعد ان کو صدمہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کو کیا پتا چلا کہ والدین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تم نے اپنی کتاب میں لکھا، کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے جب کہا کہ نبی اعمال کو دیکھتے ہیں تو فوراً اعتراض۔ تم یہ کہتے ہو کہ نبی نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی کتاب میں صرف والدین کے نہیں رشتہ داروں کی بات کو بھی پیش کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں۔ اور آگے کا جملہ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ والدین، وہ رشتہ دار اپنے بچوں کے گناہوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم، اے اللہ جب تک انہیں ہدایت نہ دے ان کو تو موت مت دینا۔ کتنی پیاری دعا، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ایسے ہی ان کو ہدایت دے، جب تک ہدایت نہ دے موت نہ دینا۔ اللہ، والدین قبر میں رہ کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، رشتہ دار قبر میں رہ کر دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے ان کو سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اعمال کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت دے ان کو، اور جب تک ہدایت نہ دے موت نہ دے۔ اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہے؟ ایمان کی ہدایت سے بڑھ کر کون سی دعا ہے؟ ارے والدین کی دعا کو ثابت کرنے کے لیے تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو، یہی بات نبی کی آتی ہے تو تم اعتراض کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور محترم حضرات، ہدایت کی دعا بھی وہی کرے گا جو ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ دعا میں یہ الفاظ ہے کما ہدیتنا، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی۔ مطلب یہ کہ وہابی دیوبندی دعا نہیں کرتا، اس کو سننے کی بولنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے تو سنیوں کو ہے۔ جس کو ہدایت ہے وہی دعا کرتا ہے، وہی ان کے لیے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں وہ دعائیں نہیں کرتے۔ اب تمہارا یہ عقیدہ کہ مردہ دعا نہیں کرتا تمہارے حساب سے صحیح ہے، اس لیے کہ تم جن کو مانتے ہو وہ نہیں سنتے، ہمارا کیا قصور؟ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ ایسا سنتے ہیں کہ بغداد میں رہ کر صرف عراق کی بات نہیں، دنیا کے کسی کونے سے کوئی یا غوث کا نعرہ لگا دے، اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین میں رہ کر تو یہ فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ دنیا میں رہ کر فرمایا، اور وہابیوں کا اعتراض کیا ہے کہ نہیں جب تک دنیا میں تھے تب تک سب کچھ کر سکتے، وصال کے بعد کوئی طاقت نہیں۔ اب ان کی کتابوں سے آپ نے حدیث سن لینا کہ وصال کے بعد اللہ طاقت دیتا ہے۔ اب نیک بندوں کی بات، حدیث پاک کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسا کہ ایک محدود جگہ سے وسیع میدان میں پہنچ گئے، یعنی عالم برزخ اتنا وسیع، اتنی بڑی جگہ ہے وہ کہ حدیث کی روشنی میں پوری دنیا ماں کے پیٹ کے برابر۔ اب مجھے بتائیے ماں کا پیٹ کیا 25,000 میل پر پھیلا ہوا ہے یا 1 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے؟ 1 میٹر بھی نہیں ہے، کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں، ماں کا رحم کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں پوری دنیا ماں کے پیٹ کے برابر۔ اب پوری دنیا کا ڈسٹنس آپ جاننا چاہے آپ گوگل سرچ کر لیجئے، تقریباً 25,000 مائلز کے ڈسٹنس پہ ایسٹ اور ویسٹ ہے۔ آپ اس کو چھوڑے، سنگاپور سے لے کے نیو یارک تک کی فلائٹ تقریباً 16-17 گھنٹہ لیتی ہے، مطلب تقریباً 13-14 ہزار کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے، کبھی بھی ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہوا۔ اتنی بڑی دنیا اللہ کے ولی کی نظر میں دنیا سے جانے کے بعد ماں کے پیٹ کی طرح۔ اب غوث پاک نے دنیا میں رہ کر فرمایا کہ پوری دنیا، اللہ کے تمام شہر کو میں ایسے دیکھتا جیسے رائی کا دانہ۔ اب جب دنیا ہی چھوٹی ہو گئی تو قبر میں جانے کے بعد اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب پوری دنیا ہی چھوٹی ہو گئی اب اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جب
غوث پاک نے یہ فرمایا میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں رہوں وہاں سے مدد کو پکارے میں یہاں سے مدد کروں گا، وہ اب بھی ثابت ہے، اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نیک بندوں کے لیے پوری دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، اور دنیا جیل خانہ ہے مسلمان کے لیے، قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس قید خانے میں رہ کر اللہ اور رسول کی سچی اطاعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کی عطا سے اللہ نے اولیاء کرام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جیل میں رہ کر یہاں سے وہاں فوراً دیکھ سکتے ہیں اور فوری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جب امتحان سے کامیاب ہو کے گئے تو مجھے بتائیے انتقال کے بعد اللہ کا نیک بندہ جیل خانے سے جب فارغ ہو کے گئے آزاد ہو کے گئے تو اللہ کی رحمت سے قرب بڑھا یا گھٹا؟ بڑھا۔ جب قرب بڑھا تو طاقت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ارے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ طاقت بڑھے گی۔ جب دنیا میں وہ طاقت غوث پاک کو غریب نواز کو اور تمام اولیاء کو تھی تب وصال کے بعد تو اور بھی طاقت بڑھ گئی، اور ہم نے تمہاری کتابوں سے عام مسلمان کی بڑی ہوئی طاقت کو پیش کیا ہے۔ اب تم اندازہ کر لو کہ اولیاء کی طاقت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رہی بات علم غیب کی، ہم حضور کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی حضرت نے بتایا کہ علم غیب پر فوری اعتراض، اس میں سے ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں حوض کوثر پر میں جب غلاموں کو جام پلاؤں گا، اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام عطا فرمائے۔ اللہ جب حضور نے فرمایا کہ میں غلاموں کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے فرشتے ان کو لے کے واپس جائیں گے، تو حضور نے فرمایا میں پکاروں گا، میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے بدعت کی۔ وہاں بدعت سے مراد عقائد میں بدعت، کفر بکا، مرتد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کو لے کے یہ کہتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ میری امت ہے؟ جب معلوم ہوتا کہ یہ کفر پر مریں گے تو بلاتے ہی کیوں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا میں دو جواب ابھی دے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہاں ان کی ذلت مراد، ان کو اور ذلیل کرنا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے مرتد نہ ہوتے تو تمہیں بھی حوض کوثر کا جام ملتا۔ اور دوسری بات ہے وہابیو، تم بولتے ہو سمجھتے نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں یہ فرما دیا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، میں ایسے ایسے کروں گا، میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو، وہ فرشتے لے جائیں گے، میں ان کو پکاروں گا، پھر فرشتے یہ کہیں گے ارے ایڈوانس میں بتا دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس سے بڑھ کر علم غیب کی دلیل اور کیا ہے؟ ایڈوانس میں حضور نے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، میں یہ کہوں گا، فرشتے یہ کہیں گے، پھر میں یہ جواب دوں گا، فرشتے یہ جواب دیں گے۔ اس کو ایڈوانس میں بتانا ہی علم غیب کی دلیل ہے۔ تم حدیث پیش کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، لیکن سمجھنے سے قاصر ہو۔ نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک نبی اور آل نبی کی محبت نہیں ہوگی، جب تک صحابہ کی سچی محبت نہیں ہوگی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ علم غیب کی باتیں کرتے ہو، حضور کا علم بہت دور کی بات۔ تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ انفال کی آیت مبارکہ اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت میں ایک حدیث نقل کی کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تم نے کس حال پہ صبح کی؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں اس حال پہ میں نے صبح کی کہ میں کامل مسلمان ہوں۔ صحابی نے یہ جواب دیا۔ حضور نے پوچھا انظر ما تقول، دیکھ لو کیا تم کہہ رہے ہو۔ پھر حضور نے پوچھا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رات و دن اللہ کے لیے وقف کر دیا، میں رات و دن اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں، میں اللہ کی محبت میں عبادتیں کرتا ہوں یا رسول اللہ، اور کأنی انظر الی عرش رب بارزہ، اب ایسی میری حالت ہو گئی آپ کی غلامی کے صدقے میں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ عرش کو صحابی رسول دیکھ رہے ہیں، اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضور سے کہہ رہے ہیں۔
اور یہ بھی فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ بِهَا أَوْ كَمَا قَالَ یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں سیر کرتے ہوئے بھی دیکھا. ابھی جنتی جنت میں گئے نہیں. آگے فرمایا کہ جہنمیوں کے حالات کو بھی میں ابھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں. حضور نے یہ تو نہیں جواب دیا کہ اے حارث کیا کہہ رہے ہو، ابھی جنتی جنت میں نہیں گئے، جہنمی جہنم میں نہیں گئے، تمہیں کیسے معلوم کہ جنت میں لوگ کیسے ٹہل رہے ہیں، جہنم میں کیسے عذاب میں مبتلا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ منظور فرما دیا کہ ہاں میرے غلاموں کو اللہ نے طاقت دی ہے. اب وہ صحابی رسول یہ کہتے کہ میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہم نہیں کہتے، صحابی کے علم غیب کو تمہارے امام نے ثابت کیا، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کو لکھا. اب یہ حدیث اگر تم انگلش میں ترجمہ کرتے تو تمہاری چوری پکڑی جاتی کہ ہم تو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. یہاں غلام نبی کا علم ثابت ہو رہا ہے، وہ بھی ایسا کہ دنیا میں جو چھوٹی جگہ ہے اس کے برابر نہیں، عرش کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جنتی جنت میں گئے نہیں، ایڈوانس میں جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اب تمہاری چوری پکڑی جائے گی، اس لیے تم نے انگلش ورژن سے اس حدیث کو بھی ہٹا دیا. اس لیے کہ صحابی کا اگر علم غیب ثابت ہو گیا تو مر جائیں گے، نبی کا علم ثابت ہو جائے گا، اور ثابت ہو جائے گا تو ان کی جھوٹی باتیں اس کو کیسے پہچان پائے گی عوام؟ اس لیے عوام کی نظر میں سے چھپانے کے لیے ان لوگوں نے ایسی تحریف کی ہے. اللہ کتنے بڑے چور ہیں. اب مجھے بتائیے، صحابہ کا عقیدہ نبی کے علم غیب پر ہی نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ غلام رسول کو بھی علم غیب ہے. اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی نقل فرمایا کہ اے لوگو، جب تک میں دنیا میں ہوں قیامت تک ہونے والی کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرو میں بیٹھے بیٹھے جواب دوں گا. مولا کائنات کا علم قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں ابھی پوچھ لو، جب تک دنیا میں ہوں پوچھ لو، میں جواب دوں گا کہہ کے وہ فرما رہے ہیں جن کے بارے میں علی بابوہا علم کے شہر کے دروازے بتا رہے ہیں. جب دروازے کا یہ عالم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تم اعتراض کرتے ہو. کتنے بڑے جاہل ہو تم، اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہو. اگر تمہارا عمل قرآن و حدیث پہ ہوتا تو اس حدیث پر تم یقین رکھتے اور صحابہ کے علم غیب کو مانتے. تمہیں قرآن و حدیث سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی تم صحابہ کے عقیدے پر ہو. تمہارا صرف دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث پہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی وہی مذہب ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے. صحابہ کے طریقے پر مطلب کیا ہوا؟ وہ طریقہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب رہی بات انبیاء کرام کی حیات، اس پر بھی بہت اعتراض کرتے ہیں کہ نبی حیات نہیں ہے. چلو تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر میں دو حدیثوں کو جمع کیا، جس کا مفہوم یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے ایک جملہ کم کر دیا تاکہ ایمفسائز کرنے کے لیے، مزید اس کو سمجھانے کے لیے. صرف حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بلکہ یہ فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب کھڑا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اور تم اس بات کو مانتے نہیں. تم کہتے ہو مٹی میں مل گئے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. حضور نے فرمایا قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب مسجد اقصی شریف پہنچے تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں. زندہ نہ ہوتی تو موجود کیسے ہوتی؟ حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان سب نبیوں نے آپ کی اقتداء میں مسجد اقصی میں نماز ادا کی. سب نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. اس طرح کی دو حدیثیں حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت نقل کیا کہ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے تمام نبی آپ کے پیچھے نماز ادا کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وصال ہو کے ہزاروں سال ہو چکے تھے،
حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 1000 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 500 سال۔ اس کے بعد جسم کے ساتھ وہ لوگ مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوئے اور حضور کے پیچھے نماز کھڑے ہو کر ادا کی۔ اب ہم یہ پیش کریں گے تو کہتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم تمہاری کتاب ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تمہارا عقیدہ یہ کہ نبی حیات نہیں تو انگلش ورشن میں سے ان حدیثوں کو بھی انہوں نے نکال دیا۔ اب دیکھو کیسی چوری یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ کرام نے اس حدیث کو آگے بڑھایا تبھی کتابوں میں آئی؟ صحابہ کرام نے تابعی کو سنایا، تابعی نے تبع تابعی کو سنایا، اس کے بعد محدثین تک باتیں آئی تو پتہ کیا چلا کہ محدثین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء حیات، تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ، تابعی کا بھی یہی عقیدہ، اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، اور حضور کا بھی یہی عقیدہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پیچھے تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ تو اب بتاؤ صحابہ کے طریقے پر ہم ہیں یا تم ہو؟ الحمدللہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو 73 فرقوں میں ایک کون کہہ کے بہت کنفیوژن ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ ہم کو کیا معلوم کون حق پر ہے، ہم کو کیا معلوم کون حق پر ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، ہم کو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے۔ بے شک ہم کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے، لیکن حضور نے نشاندہی فرما دی ہے پہلے سے۔ ایسی نشاندہی فرما دی کہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، اور عبادت میں تو ایسے ہوں گے کہ تم اپنی عبادت کو حقیر جانو گے۔ قرآن بھی اتنا پیارا پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں نا جتنی بھی وہابیوں کی مساجد ہیں، اچھی قرات والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اذان دیتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے۔ سنیوں ہوشیار ہو جاؤ، آواز کو دیکھ کر پیچھے مت پڑ جانا، قرات کو دیکھ کر پیچھے مت پڑ جانا۔ ارے یہ تو نبی کے علم غیب کی دلیل ہے کہ حضور نے ایڈوانس میں بتا دیا ایسا ہونے والا ہے۔ اب ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو کہ جو نبی نے کہا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ان وہابیوں کو دیکھ کر ایمان کو مضبوط کرو، ان کی سدیس کی آواز پہ مت جاؤ، دوسرے وہابیوں کی آواز پہ مت جاؤ۔ ہاں سنیوں کی آواز اچھی ہو تو نماز پڑھو، وہابیوں کی آواز کتنی بھی اچھی ہو حدیث کی روشنی میں دور رہو۔ پھر تم یہ بھی کہتے ہو ہم کو جب نہیں معلوم تو ہم کسی کو برا کیوں کہیں، ہم کیوں سلام نہ کریں، ہم کیوں بات نہ کریں، ہم کیوں ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کریں۔ محترم حضرات، آپ کے جے پور میں کتنی مساجد ہوں گی؟ 350۔ کتنی سنیوں کی ہوگی؟ تقریباً 100۔ مطلب وہابیوں کی مساجد زیادہ ہے۔ یہی حال دلی کا بھی ہے، یہی حال بنگلور کا بھی ہے، اور دنیا کے کئی خطوں میں اب یہ حال ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان پکے جو ہوں گے وہ کم ہوتے جائیں گے۔ صحیح ہے نا حضرت؟ تو اس پر بھی تعجب مت کرنا۔ لیکن میں جو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مساجد آپ کے باپ داداؤں نے بنائی۔ 350 مساجد میں مشکل سے 50-100 مساجد وہابیوں نے سعودی اور کویت کے پیسے سے بنایا ہوگا، بقیہ مساجد آپ کے آباء و اجداد نے محنت سے بنائی۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو مساجد بنائی اس کی حفاظت ہم نہیں کر پائے۔ ہم بنی بنائی مساجد ان کے ہاتھوں میں دے دیے، اور سنیوں میں اتنی توفیق نہیں کہ اپنی مساجد کو ایک طریقے سے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیں۔ آپ کے والدین نے آپ کے لیے محنت کر کر آپ کے عقیدے کو بچانے کے لیے سنی امام کو رکھا، آپ کے والدین نے سنی ٹرسٹیوں کو رکھا، لیکن ان لوگوں نے ایک چال کے تحت آپ کے سامنے 11ویں بھی کرنے لگے، آپ کے سامنے میلاد بھی منانے لگے، لیکن عوام نے یہ کہا کہ یار یہ میلاد کرنے والا ہے، یہ 11ویں کرنے والا ہے، یہ نیاز میں بھی آتا ہے، چلو اس کو بھی ٹرسٹی بنا دیتے ہیں۔ 6 ٹرسٹیوں میں سے ایک ٹرسٹی جب ان کا آ جاتا ہے، افسوس کہ وہ ایک ٹرسٹی باقی 5 ٹرسٹیوں کو اپنی طرف مائل کر کے دیوبندی امام کو رکھ لیتا ہے۔ لیکن سنیوں میں توفیق یہ نہیں ہوئی کہ 5 مل کر ایک کو سنی بنا دیں۔
یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے والدین نے جو مساجد بنائی آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کر کے سنی علماء سے مشورہ کر کے اپنی مساجدوں کو واپس لیجئے، حکمت کے طریقے اپنائیے، بزرگوں سے مشورہ لیجئے، کسی بھی طریقے سے اپنی مساجد کو واپس لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو 100 مسجدیں بچی ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے، اور آپ کے بچوں کو آپ سنیت کی تعلیم دے رہے ہو، آپ میلاد کراتے ہو، آپ نیاز کراتے ہو، لیکن آپ کبھی عقیدہ نہیں پڑھاتے، اس لیے ہاتھ سے چلے جاتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم نیاز تو کرتے ہیں، غوث اعظم کا نعرہ لگواتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن ہم نے نہ دلائل سکھائے، نہ اعتراض سکھائے، اور نہ اعتراض کے جواب سکھائے۔ آخرکار کیا ہوا؟ ہمارا بچہ انٹرنیٹ ملا بن کر وہابی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ محترم حضرات، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ مت سوچو کہ ابھی میرا بچہ 10 سال کا ہے، ابھی میرا بچہ 12 سال کا ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سیکھ لے گا۔ نہیں، سرکار کی حدیث کے مطابق ابھی سے عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں ڈالا جائے، ابھی سے صحابہ کی محبت، ابھی سے اہل بیت کی محبت کو ڈالی جائے، تبھی وہ سننے رہیں گے۔ اگر ابھی آپ نظر انداز کریں گے تو کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ پال پوس کے محنت کر کے ان کو اب سنی بنائیں، اور وہابیوں کی مدرسے میں جا کر، وہابیوں کے سلیبس سکول میں پڑھ کر 10-12 سال کے بعد جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو آپ ہی کو مشرک کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہونے کے لیے چانس مت دینا میرے بھائیوں۔ کوشش یہ کرو، آج دنیا بھر میں جتنے انٹرنیشنل سکول چل رہے ہیں، تقریباً انٹرنیشنل سکولوں میں یہ وہابیوں کے سلیبس چل رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، میرے پاس ان کی کچھ کتابیں ہیں سلیبس کی، اور امیج میں بھی میرے پاس ہے، لیکن افسوس کہ آپ کو پریزنٹیشن نہیں دکھا پایا۔ ان کے سلیبس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، جبکہ ان کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا کہ حضور کے غلام غیب جانتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ مزارات پر حاضری یہ گریو ورشپنگ ہے، یہ قبروں کی پوجا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے کچھ ایسی تصویر بناتے ہیں کہ ہندو بھی مندر میں جاتا ہے، تم قبر پہ جاتے ہو، ہندو پرساد کھاتا ہے، تم نیاز کھاتے ہو۔ اس طرح کا موازنہ کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے کہ تم اور ہندو میں کیا فرق ہے۔ ارے اگر ہم نے نیاز کھایا، ہندو نے اگر کھانا کھایا، تو اس میں کون سی برابری ہوگی؟ تم بھی کپڑا پہنتے ہو، ہندو بھی کپڑا پہنتا ہے، تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہندو بھی کھانا کھاتا ہے، صرف تمہیں مزارات اولیاء نظر آئی؟ ہندو شادی کرتا ہے، تم بھی شادی کرتے ہو، تو کیا کسی نے ایسی تصویر ڈالی کہ دیکھو ہندو کی شادی ہو رہی ہے یا مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ہندو یہاں کھانا کھا رہا ہے، مسلمان یہاں کھانا کھا رہا ہے، تو تمہارے اور ہندو میں کوئی فرق نہیں، کوئی بیوقوف یہ کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ یہی مزار کی بات آتی ہے تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسے امیجز بھیجتے ہیں، اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار عقل کو ذرا دہرائے، عقل کو دوہرا کر دیکھے، علماء سے جا کے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ فوراً کنفیوز ہو کے دیکھتا بھی نہیں، دوسروں کو فارورڈ کر کے ان کو بھی کنفیوز کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم علم دین سے دور ہیں، ہم عقائد اہل سنت کو سیکھے نہیں، ہم نے ان وہابیوں کے اعتراض کو پڑھا نہیں، اور ان کا جواب کیسے دیا جائے وہ نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو مضبوط رہنا ہے، ہم تماموں کو مضبوط رہنا ہے، اور تمام سنی متحد ہو کے کام کرنا ہے، سب کو متحد ہو کے کام کرنا ہے۔ اختلاف کرنا یہ علماء کا حق ہے، ہم عوام کو کوئی حق نہیں کہ ہم اختلاف میں پڑے، کوئی حق نہیں کہ ہم اختلاف میں پڑے، یہ اکابرین کا حق ہے، وہ کرتے جو کرتے صحیح ہے۔ عوام کو کوئی حق نہیں کہ اس بات پہ سر ڈالے، تم دیکھو سنی ہے تو سر کا تاج ہے، بس سنی ہے، سر کا تاج ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو نصیحت مل رہی ہے، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ آ رہا ہے، ان کے گھروں میں ماحول ایسا ہے کہ درود کا ماحول ہے، نعت کا ماحول ہے، منقبت کا ماحول ہے، نیاز کا ماحول ہے، سنی ہے، بس سر کا تاج ہے۔ اور رہی بات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کا ہمارا نوجوان
جس کو عقیدے پر کوئی علم نہیں، جو کہ بیس ہے، اور اختلافی مسائل میں پڑھ کر ایک دوسرے کو پھیلا کر لوگوں کو اور کنفیوز کر کے وہابیوں کو ہم نے دور ہی کر دیا، اس طرح کہ اب وہابی تو خوش ہوتا جا رہا ہے، ہمارے خلاف بولنے والا کوئی نہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ سب عوام کی غلطی ہے۔ علماء کے اختلاف ان کا حق ہے، عوام کو لوگوں نے ایک چال کے تحت آپ کے سامنے 11ویں بھی کرنے لگے، آپ کے سامنے میلاد بھی منانے لگے، لیکن عوام نے یہ کہا کہ یار یہ میلاد کرنے والا ہے، یہ 11ویں کرنے والا ہے، یہ نیاز میں بھی آتا ہے، چلو اس کو بھی ٹرسٹی بنا دیتے ہیں۔ 6 ٹرسٹیوں میں سے ایک ٹرسٹی جب ان کا آ جاتا ہے، افسوس کہ وہ ایک ٹرسٹی باقی 5 ٹرسٹیوں کو اپنی طرف مائل کر کے دیوبندی امام کو رکھ لیتا ہے، لیکن سنیوں میں توفیق یہ نہیں ہوئی کہ 5 مل کر ایک کو سنی بنا دیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے والدین نے جو مساجد بنائی آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کر کے سنی علماء سے مشورہ کر کے اپنی مساجدوں کو واپس لیجئے، حکمت کے طریقے اپنائیے، بزرگوں سے مشورہ لیجئے، کسی بھی طریقے سے اپنی مساجد کو واپس لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو 100 مسجدیں بچی ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے اور آپ کے بچوں کو آپ سنیت کی تعلیم دے رہے ہو، آپ میلاد کراتے ہو، آپ نیاز کراتے ہو، لیکن آپ کبھی عقیدہ نہیں پڑھاتے، اس لیے ہاتھ سے چلے جائے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم نیاز تو کرتے ہیں، غوث اعظم کا نعرہ لگواتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن ہم نے نہ دلائل سکھائے، نہ اعتراض سکھائے اور نہ اعتراض کے جواب سکھائے۔ آخرکار کیا ہوا؟ ہمارا بچہ انٹرنیٹ ملا بن کر وہابی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ محترم حضرات، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچو کہ ابھی میرا بچہ 10 سال کا ہے، ابھی میرا بچہ 12 سال کا ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سیکھ لے گا۔ نہیں، سرکار کی حدیث کے مطابق ابھی سے عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں ڈالا جائے، ابھی سے صحابہ کی محبت، ابھی سے اہل بیت کی محبت کو ڈالی جائے، تبھی وہ سننے رہیں گے۔ اگر ابھی آپ نظر انداز کریں گے تو کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ پال پوس کے محنت کر کے ان کو اب سنی بنائیں اور وہابیوں کی مدرسے میں جا کر، وہابیوں کے سلیبس سکول میں پڑھ کر 10-12 سال کے بعد جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو آپ ہی کو مشرک کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہونے کے لیے چانس مت دینا میرے بھائیوں۔ کوشش یہ کرو، آج دنیا بھر میں جتنے انٹرنیشنل سکول چل رہے ہیں، تقریباً انٹرنیشنل سکولوں میں یہ وہابیوں کے سلیبس چل رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، میرے پاس ان کی کچھ کتابیں ہیں سلیبس کی، اور امیج میں بھی میرے پاس ہے، لیکن افسوس کہ آپ کو پریزنٹیشن نہیں دکھا پایا۔ ان کے سلیبس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، جبکہ ان کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا کہ حضور کے غلام غیب جانتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ مزارات پر حاضری یہ گریو ورشپنگ ہے، یہ قبروں کی پوجا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے کچھ ایسی تصویر بناتے ہیں کہ ہندو بھی مندر میں جاتا ہے، تم قبر پہ جاتے ہو، ہندو پرساد کھاتا ہے، تم نیاز کھاتے ہو۔ اس طرح کا موازنہ کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے کہ تم اور ہندو میں کیا فرق ہے۔ ارے اگر ہم نے نیاز کھایا، ہندو نے اگر کھانا کھایا تو اس میں کون سی برابری ہوگی؟ تم بھی کپڑا پہنتے ہو، ہندو بھی کپڑا پہنتا ہے، تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہندو بھی کھانا کھاتا ہے، صرف تمہیں مزارات اولیاء نظر آئی؟ ہندو شادی کرتا ہے، تم بھی شادی کرتے ہو، تو کیا کسی نے ایسی تصویر ڈالی کہ دیکھو ہندو کی شادی ہو رہی ہے یا مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ہندو یہاں کھانا کھا رہا ہے، مسلمان یہاں کھانا کھا رہا ہے، تو تمہارے اور ہندو میں کوئی فرق نہیں، کوئی بیوقوف یہ کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ یہی مزار کی بات آتی ہے تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسے امیجز بھیجتے ہیں اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار عقل کو ذرا دہرائے، عقل کو دوڑا کر دیکھے، علماء سے جا کے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ فوراً کنفیوز ہو کے دیکھتا بھی نہیں، دوسروں کو فارورڈ کر کے ان کو بھی کنفیوز کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم علم دین سے دور ہیں، ہم عقائد اہل سنت کو سیکھے نہیں، ہم نے ان وہابیوں کے اعتراض کو پڑھا نہیں، اور ان کا جواب کیسے دیا جائے وہ نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو مضبوط رہنا ہے، ہم تماموں کو مضبوط رہنا ہے، اور تمام سنی متحد ہو کے کام کرنا ہے، سب کو متحد ہو کے کام کرنا ہے۔ اختلاف کرنا یہ علماء کا حق ہے۔ ہم عوام کو کوئی حق نہیں کہ ہم اختلاف میں پڑیں، کوئی حق نہیں کہ ہم اختلاف
اختلاف میں پڑے، یہ اکابرین کا حق ہے، وہ کرتے جو کرتے صحیح ہے۔ عوام کو کوئی حق نہیں کہ اس بات پہ سر ڈالے، تم دیکھو سنی ہے تو سر کا تاج ہے، بس سنی ہے سر کا تاج ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو نصیحت مل رہی ہے، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ آ رہا ہے، ان کے گھروں میں ماحول ایسا ہے کہ درود کا ماحول ہے، نعت کا ماحول ہے، منقبت کا ماحول ہے، نیاز کا ماحول ہے، سنی ہے بس سر کا تاج ہے۔ اور رہی بات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کا ہمارا نوجوان جس کو عقیدے پر کوئی علم نہیں، جو کہ بیس ہے، اور اختلافی مسائل میں پڑھ کر ایک دوسرے کو پھیلا کر لوگوں کو اور کنفیوز کر کے وہابیوں کو ہم نے دور ہی کر دیا، اس طرح کہ اب وہابی تو خوش ہوتا جا رہا ہے، ہمارے خلاف بولنے والا کوئی نہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ سب عوام کی غلطی ہے، علماء کے اختلاف ان کا حق ہے، عوام کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ارے اے غیر مقلدو، تمہارے لیے یہ نہیں ہے، یہ سنیوں کو متحد ہونے کے لیے ہے۔ مسلمان آپس میں ایک ہو جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور رہی بات غیروں سے، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے، ایمان بھی لائے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ تمہارے باپ ہو، او ابناہم اگرچہ بیٹے ہو، او اخوانہم اگرچہ بھائی ہو، او عشیرتہم اگرچہ رشتہ دار ہو، تو کیا اللہ ماں باپ سے دور رہنے کی تعلیم دے رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھائیوں سے، بیٹوں سے دور رہنے کی تعلیم دے رہا ہے؟ جبکہ حضور نے فرمایا رشتہ داری کو قائم کرو، اس میں برکت ہے، رشتہ داری کو توڑو گے تو رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا اللہ اور رسول ہمیں اختلاف کرنے کا درس دے رہے؟ ارے 1400 سال میں، 14 صدیوں میں ایک صحابی بتا دے جس نے یہ کہا کہ نبی کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا، ایک صحابی کا نام بتا دے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ مردہ قبر میں نہیں سنتا، ایک صحابی کا یہ نام بتا دے جنہوں نے کہا ہو کہ نبی وصال کے بعد نہیں سنتے، ایک صحابی کا نام بتا دو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور حاضر و ناظر نہیں، ایک صحابی کا نام بتا دو جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے مت پکارو، ایک صحابی کا نام بتا دو جنہوں نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا نہیں ہے۔ ارے سینکڑوں صحابہ، ہزاروں صحابہ کی روایتیں ملے گی جنہوں نے اس پر ایمان بھی رکھا اور عمل بھی کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ عین صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور تم جو بات کرتے ہو کہ مٹی میں مل گئے نبی، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تم کہتے ہو کہ نبی نہیں سنتے، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تم کہتے ہو کہ حاضر و ناظر نہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تم کہتے ہو کہ عالم غیب نہیں، تم کہتے ہو دافع البلا نہیں، کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا۔ صحابہ تو دور، نہ تابعی میں سے کسی نے کہا، نہ تبع تابعی میں سے کسی نے کہا، نہ امام اعظم نے، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، اور نہ ہی غوث اعظم نے، نہ غریب نواز نے، نہ داتا گنج بخش علی ہجویری نے، نہ بابا عقیدے کو پیش کرتے ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اسلامی اسکالر حافظ احسان اقبال صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ان کے جتنے بھی عقائد ہیں، کسی صحابی کا عقیدہ نہیں، کسی ولی کا عقیدہ نہیں، کسی امام کا عقیدہ نہیں، بلکہ اپنی بنائی ہوئی عقائد ہے، یہ سب اپنے بنائے ہوئے عقائد ہے۔ اس میں سے ایک یہ اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔
کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا یہ عقیدہ نہیں، ان کا من گھڑت عقیدہ یہ ہے۔ محترم حضرات، ان کا یہ کہنا آپ کو تعجب ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دم عرش پر فٹ ہے، اور یہاں تک لکھا کہ عرش ہل بھی رہا ہے اللہ کے بیٹھنے سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابن تیمیہ نے یہ دکھایا، ممبر پہ اتر کے دکھایا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں، کب؟ رات کے آخری حصے میں۔ ابھی ہندوستان میں تقریباً 1 بج رہا ہے، تہجد کا وقت ابھی نہیں ہوا نا۔ ساؤتھ افریقہ اس وقت 3.5 گھنٹے آگے ہیں، تقریباً 4:15 ساڑھے 4 بج رہے ہیں ساؤتھ افریقہ، جاپان میں۔ جاپان اس وقت 3.5 گھنٹے آگے ہیں، تقریباً صبح کے 4:30، یعنی تہجد کا وقت۔ اب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پہ بیٹھا رہتا ہے، تہجد کے وقت جو ہے زمین آسمان پہ اترتا ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے کہ پہلے آسمان پہ اترتا ہے تہجد کے وقت۔ اب اس کا مطلب تم ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر ایک اللہ کو مانے ہوتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کا خدا عرش پر ہے اور جاپان کا خدا آسمان پہ ہے۔ ارے تمہارا یہ عقیدہ بتا رہا ہے تم اللہ کو ایک نہیں مانتے، تم مشرکوں کی طرح کئی خداؤں کو مانتے ہو، اور مشرک ہم کو کہتے ہیں، کئی خدا کو تم مانتے ہو اور اولیاء انبیاء کی تعظیم کرنے والے کو مشرک مانتے ہو۔ ارے تعظیم اور ورشپ کا فرق سمجھو، عبادت اور تعظیم میں رسپیکٹ اور ورشپ کا فرق سمجھو۔ تم کہتے ہو مزارات پہ جانا شرک ہے، شرک کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ کسی بزرگ کی مزار کا نام بتائیے، کسی صاحب مزار۔ مولانا ضیاء الدین صاحب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے مرقد انوار پر خوب رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یہاں آپ مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور نیک بندے ہیں، یہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں مسلمان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی اس وقت جنت کے باغ میں یہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ان کو قبر شریف میں لیٹنے کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے بات؟ پیدا ہونا ضروری، زندہ رہنا ضروری، موت کا مزہ چکھنا ضروری، اور قبر میں رہنا، تبھی تو مزار شریف بنی۔ اب تم کہتے ہو یہ شرک ہے، تو شرک کا مطلب تو تعریف تو یہ، کسی وہابی سے آپ شرک کی تعریف پوچھیں گے وہ صحیح معنوں میں تعریف نہیں بتائے گا، اور جس دن بتائے گا یا تو توبہ کرنا پڑے گا، یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جس دن صحیح تعریف بدعت کی بتا دے اور صحیح تعریف شرک کی بتا دے، اس دن یا تو یہ قبول کرے کہ جھوٹا ہے، یا سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جائے۔ ہم تو سیدھی سے دعوت دے رہے اور ہم تو ڈسکشن کے لیے بلا بھی رہے ہیں، آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں، ہم ڈسکشن کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے ولی حضرت ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ازلی اور ابدی ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ حضرت ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو کسی بھی طریقے سے کوئی سملیرٹی ہوئی نہیں کہ شرک ثابت کیا جائے۔ پیدائش میں کوئی وصف ایسا نہیں کہ جس کو برابر کہا جائے، شریک کیا جائے۔ اللہ پیدا ہونے سے پاک، ازلی اور ابدی، اور یہ پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی۔ کیا اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت ہے؟ دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی، جن اور انسان کے لیے، جانور دنیا میں رہتے، اللہ کو حاجت نہیں۔ ارے اللہ نے تو دنیا کے بارے میں فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی تمام چیزیں بہت معمولی ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا تو معمولی چیز، اللہ کو دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی نے بھی دنیا میں زندگی بسر کی، تو کوئی سملیرٹی پائی نہیں گئی۔ اچھا، آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ اور ان لوگوں نے موت کا مزہ چکھا، موت تو دور کی بات ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں، یہاں بھی کوئی سملیرٹی پائی نہیں گئی۔ اور اللہ کی کوئی قبر نہیں، ان کی قبر شریف ہے، یہاں بھی کوئی سملیرٹی نہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مزار پہ جانا شرک ہے تو مطلب تم مانتے ہو کہ اللہ پیدا ہوا، تم مانتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں زندگی بسر کی، تم مانتے ہو کہ اللہ کو موت آئی، تم مانتے ہو کہ اللہ قبر میں لیٹا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ کتنا صاف ہے، کتنا صاف ہے۔ مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں۔ اور مزارات پہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ جنت کے بغیچے میں یہ ہے تو جنت کے قریب ہم کھڑے، اللہ کی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور تم شرک کہتے ہو، کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم نے شرک کہہ کر تم نے اللہ کا پیدا ہونا ثابت کر دیا، اللہ کی مزار بھی تم نے ثابت کر دی۔ اب بتاؤ ہمارا عقیدہ صحیح کہ تمہارا عقیدہ صحیح؟ کسی صحابی کا عقیدہ دکھا دو کہ کسی صحابی نے مزار پہ جانا شرک کہا ہو یا حرام کہا ہو۔ ارے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دن شہدائے احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ اب حضور کا حاضری دینا شہدائے احد کی یعنی غیر نبی کی مزار پہ حاضری دینا، ان ادر ورڈز اللہ کے نیک بندوں کی مزار پہ حاضری دینا نبی کی سنت۔ سرکار نے شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دی، ان کو برکتیں عطا فرمائی، تو حاضری دینا نبی کی سنت۔ اور حافظ ابن کثیر نے حدیث کو لکھا، آگے کا جملہ وَكَانَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی حاضری دیتے، حضرت عثمان ابن عفان بھی حاضری دیتے۔ مطلب حاضری تو ہر وقت دیتے تھے، سال میں ایک دن بھی مقرر کر کے حاضری دیتے۔ اسی حدیث سے علماء اہل سنت نے عرس کو منانے کا جواز دیا۔ تو عرس منانا یہ بھی حدیث سے، اور اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، لیکن وہابیوں نے انگلش ورشن سے اس حدیث کو بھی ہٹا دیا۔ تو شرک یہ کہنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے برابر اولیاء کو مانتے ہیں، ہم اللہ نہیں مانتے، اللہ کا نیک بندہ مانتے۔ اچھا مجھے بتائیے، کبھی ابو جہل کی قبر کو ڈھونڈ کے آپ گئے؟ کبھی نمرود کی قبر کو ڈھونڈ کے گئے؟ کیوں نہیں گئے بھائی؟ کبھی ابو جہل کی قبر پہ نہیں گئے، کبھی نمرود، اس کے بھی کبھی عتبہ شیبہ کی قبر ڈھونڈ کے بھی نہیں گئے۔ جاتے تو کس کی قبر کو ڈھونڈ کے؟ جس شہر میں پتہ چلا اللہ کا ولی آرام فرما رہا، دل کھچا جا رہا ہے۔ ہندوستان آئے باہر کا آدمی تو دل کرتا ہے خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں حاضری دے دے، عراق جانا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے غوث اعظم امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے دے۔ ارے کیوں دل نہیں کرتا فرعون کی قبر کو ڈھونڈ کے جانے میں؟ صرف دل کرتا ہے تو اولیاء کی مزار کو ڈھونڈ کے جاننے کو، وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو محبوب رکھا، اللہ کے رسول نے ان کو محبوب رکھا۔ تو ہمارا مزارات پہ حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تبھی ان کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پسند کیا، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا، تبھی ان کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ تم شرک کہہ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جس کو تم اللہ مانتے ہو وہ پیدا بھی ہوا، وہ دنیا میں بھی رہا، اس کو موت بھی آئی، اس کو قبر بھی ہے۔ کیسے بے وقوف ہو؟ اسی طرح اللہ کا جسم ثابت کر کے، عرش سے نیچے اترنا ثابت کر کے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ جاپان والوں کا خدا اس وقت آسمان میں ہے، ہندوستان والوں کا خدا اس وقت عرش میں ہے، اور آسٹریلیا میں ابھی صبح ہو چکی تو ان کا خدا آسمان سے اوپر دوبارہ بھی چڑھ گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے صحیح طریقے سے صحابہ کے عقیدے پہ آ جاؤ، اللہ کو جسم و جسمانیات سے پاک مان لو، سنی بن جاؤ۔ اور یہ عقیدہ کسی صحابی کا نہیں، یہ تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے، تمہارا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ اگرچہ تم کہتے ہو قرآن کی آیتوں کو پیش کر کے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پہ تھا، یہ کہتے ہو، وہاں اللہ کا ہاتھ مراد نہیں۔ اگر تم یہ مانا لو گے کہ اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پہ تھا تو کب اللہ اترا، کس طرح کا ہاتھ تھا، کہاں تعویل کرو گے؟ مطلب
مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ان صحابہ کرام پر ہے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا۔ محدث مفسر کے پاس آؤ تب قرآن کو سمجھو گے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ترجمے سے آسان ہوتا، انگلش ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن سے اگر سمجھنا آسان ہوتا تو قرآن کی تفسیر جو قرآن عربی میں ہے اس کی تفسیر عربی میں کیوں لکھی گئی؟ روح البیان عربی میں لکھی گئی، ابن کثیر عربی میں لکھی گئی، اور طبری عربی میں لکھی گئی، جتنی بھی کتابیں تفاسیر کی ہے، بیضاوی شریف، جلالین شریف، سب عربی میں لکھی گئی۔ اگر سمجھنا آسان ہوتا تو عربی تفسیر عربی میں کیوں لکھی گئی؟ ارے قرآن کا اگر آپ سائز میں دیکھ لو گے تو اتنی سائز ہوگی، تفسیر دیکھو گے تو ایک ایک پاروں کی سائز اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ بھی عربی زبان میں۔ تو قرآن سمجھنا آسان نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے علماء اہل سنت کے پاس ادب کے ساتھ حاضری دو تب سمجھ میں آئے گا۔ علماء اہل سنت تم کو مفسرین اور محدثین کی روشنی میں اس کی تفسیر بتائیں گے۔ اور یہ عقیدہ تم نے جو اللہ کی شان میں بتایا، یہ کوئی صحابی کا عقیدہ نہیں بلکہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے، ہمیں تمہارے عقیدے کی ضرورت نہیں۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا، ابن تیمیہ نے، اس کے فالوورز نے، ابن عبد الوہاب نجدی نے، آج بھی ان کے ماننے والوں نے، ہم نہ ان کی کتابیں پڑھیں گے، نہ ان کی تقریریں سنیں گے، اور نہ ہی ان کے تراجم کو پڑھیں گے۔ اگر جس دن آپ ان کی کتابیں پڑھنے لگیں گے، ان کے تراجم پڑھنے لگیں گے، آپ کو کنفیوز کر دیں گے اور ایمان سے خالی کر دیں گے۔ اس لیے محترم حضرات، ان سے بچ کے رہیے، اور خاص کر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے اور غور سے سنیے۔ دارالسلام پبلیکیشن کی کوئی بھی کتاب، الحمدللہ غلام اعلیٰ حضرت کبھی نام لینے سے بھی ڈرتا نہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہمارا حامی، اللہ ہمارا ناصر، اللہ کے رسول مددگار، اللہ کے نیک بندے مددگار۔ محترم حضرات، دارالسلام پبلیکیشن جو سعودی کی پبلیکیشن ہے، دنیا بھر میں ان کی برانچز ہے، ان کی کوئی بھی کتاب کو آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب چھاپے، چاہے امام سیوطی کی کتاب چھاپے، چاہے غوث اعظم کی کتاب چھاپے، آپ سمجھ لینا کوئی بھی کتاب وہ چھاپیں گے کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور کی ہوگی، کہیں نہ کہیں تحریف ضرور کی ہوگی۔ جب قرآن کریم کا ترجمہ غلط کر دیا، حدیثیں ہٹا کے دکھا دی، ان کے اماموں کی تفسیر میں تبدیلیاں کر دی، تو کیا تعجب ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تبدیلی کر کے پیش کرے۔ اس لیے ان کی کوئی بھی کتاب آپ نہ پڑھیں گے، نہ پڑھنے کسی کو دیں گے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان کی طرف مائل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے ایمان و سنیت میں اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان محشر میں اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نرحبكم ترحيبا حارا بأنكم قد شرفتمونا بحضوركم في هذه الحفلة المباركة، ونقدم إليكم التهنئات القلبية المملوءة بالود والحنان. والآن نحن معكم في الحرب مع إسرائيل في فلسطين إن شاء الله تعالى، وندعو الله تعالى أن يخذل إسرائيل في كل صلاة إن شاء الله تعالى، نحن ندعو. وهناك بعض الأسئلة نريد أن نقدم إلى حضرتكم. هل هناك يصلي المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم قائمين كما نحن صلينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم آمين. نحن في فلسطين نصلي على رسولنا الكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، قائمين قاعدين جالسين. هل هذا شرك أن يصلي الرجل قائما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك أو بدعة؟ نحن لا نعتبره بدعة. لا. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا
یہ فلسطین میں بھی جاری و ساری ہے، اور یہ نہ کوئی بدعت ہے اور نہ ہی کوئی شرک ہے. سبحان اللہ. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. فالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم جائزة. نعم. في كل وقت بأي طريقة. المهم أن يكون الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم حاضرا. نعم. في وجداننا، في قلوبنا، في عواطفنا، في مشاعرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہمارے خیالوں میں بھی زندہ ہیں اور ہمارے خوابوں میں زندہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وهناك سؤال آخر: هل هناك يحتفل المسلمون بميلاد النبي المبرور صلى الله عليه وسلم في اليوم الخاص؟ نعم، في العادة الاحتفال بالرسول هو في كل يوم، في كل صلاة. هناك فرقة اسمها الديابنة، هم يقولون هذا شرك أو هذا بدعة. نحن لا نرى في ذلك. نعم، ایسا کچھ نہیں ہے. عید میلاد النبی بنانا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے، اور یہ وہابی دیوبندی جو پائے جاتے ہیں صرف انڈیا میں پائے جاتے ہیں، فلسطین یا دیگر ممالک میں نہیں پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عيد المولد النبوي الشريف يكون عطلة رسمية في فلسطين. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فلسطین میں بھی منایا جاتا ہے، بلکہ عید میلاد النبی کے دن چھٹیاں رکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. جس دن نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ ایک جیسے کہ ہمارے یہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، یا ہندوؤں کا جو تہوار ہوتا ہے ہولی دیوالی چھٹی ہوتی ہے، وہاں پر عید میلاد النبی کے دن حکومت کی طرف سے عام چھٹی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ويتم الاحتفال به في كافة المساجد. سبحان اللہ. اور فلسطین کے ہر مسجد میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے. وهناك سؤال آخر: هل هناك يقوم المسلمون بالفاتحة وهم يصلون الثواب إلى من قد ترك هذا الدنيا وذهب في القبر؟ هم يصلون الفاتحة، يصلون الثواب. مثلا هم يقرؤون القرآن وهم يصلون الثواب إلى أرواح أمواتهم. رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث. سبحان الله. ولد صالح يدعو له. نعم. فالدعوة من الولد الصالح نعم. تأتي بقراءة القرآن، سبحان الله. تأتي بالصدقة، سبحان الله. يتصدق عن روح والده ووالدته ويقرأ له القرآن ويهبها له. سبحان الله. فإن كانت بدعة لا تصل الميت فهي مفيدة للحي الذي يقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة. سبحان الله، سبحان الله. وأنا في اعتقادي أن الله سيتقبل. نعم نعم، سبحان اللہ. یہ فلسطین میں بھی عمل کیا جاتا ہے فاتحہ اور ایصال ثواب، صرف اپنے یہاں پر بھی نہیں بلکہ بلاد عرب میں بھی ہے. سبحان اللہ تعالی. نعم. وأخيرا نحن مرة أخرى نشكركم، ونحن نقدم إليكم التهاني القلبية مملوءة بالود والحنان، وندعو الله تعالى أن يتقبل منا هذه الحفلة المباركة، وندعو الله تعالى أن يبارك في عمرك وعلمك، وأن يبارك في مالك وبلدك. آمين ثم آمين، والحمد لله رب العالمين. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لحضوري بينكم إخواني. سبحان الله. وأنا جئت من القدس الشريف الذي قال فيها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. سبحان الله. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. سبحان الله. إخواني، المسجد الأقصى في خطر. نعم. الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقسيم المسجد الأقصى ليجعل من قسم منه كنيسا أو ما يسميه هيكل سليمان، ونحن ندعوكم
وندعو كل من يستطيع أن يشد رحاله إلى المسجد الأقصى أن يفعل ان شاء حتى الله عز يبقى وجل. المسجد الأقصى إسلاميا خالصا لله وللمسلمين جميعا، وأنتم لهم حق في المسجد الأقصى كما أنا لي حق في المسجد الأقصى، فهو ملك للمسلمين أجمعين. نعم نعم. शेख ये फरमा रहे हैं कि मस्जिद अक्सा ये खतरे में है और इसराइल उसको कनीसा यानी गिरजाघर बनाना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आप लोगों के लिए ये है, जैसे कि हमारे यहाँ पर होते हैं क्या होते हैं एहतिजाजी जो जलसे होते हैं, वो भी अगर आप कर सकते हैं तो करें। और जैसे कि नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 जगहों के लिए तुम सफर करो, यानी 3 मस्जिदों की ज़ियारत के लिए, उनमें एक मस्जिद अक्सा भी है। तो वही मस्जिद अक्सा आज खतरे में है। तो जिस आदमी के पास इस्तिताअत हो मालो दौलत की, तो वो वहाँ पर जाकर के उन इसराइली खानदान की देखभाल करे और उनकी माली मदद करे कि जो इसराइली हमले में मर रहे हैं, जिनके माँ बाप मर गए और वो यतीम हो गए। अल्लाह ताला ने जिस को मालो दौलत अता फरमाया वो ये सब करें। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा हमारे क़िबला अव्वल को यहूदियों, ईसाइयों और इसराइलियों के नापाक कदमों से महफूज फरमाया। Down, down, Israel! Down, down, Israel! Down, down! 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 بالروح بالدم بالروح نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى. وأذكركم إخواني أنه في المسجد الأقصى المبارك زاوية ما زلنا نسميها حتى اليوم الزاوية الهندية، سبحان الله. وهي لإخواننا المسلمين الذين كانوا يفدون من الهند إلى فلسطين، ولم تنقطع زياراتهم إلا بعد احتلال القدس. وهناك أيضا علامة هندي كبير عاش في القدس ودفن، مات فيها ودفن في رحاب المسجد الأقصى، وهو الشيخ محمد الهندي الذي أسس الجامعة الملية الإسلامية في دلهي. نعم. وهي ما زالت الجامعة موجودة حتى اليوم في دلهي، وقبره موجود في داخل المسجد الأقصى المبارك. فندعو من يستطيع زيارة المسجد الأقصى وشد الرحال إن شاء الله، لأنه من يشد رحاله إلى المسجد الأقصى هو يطيع كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. تدعو الله لنا وفي هذه الحفلة. أشكركم من كل قلبي، وأدعو الله أن نلتقي جميعا في آمين. باحات المسجد الأقصى آمين. بعد أن يطرد منه اليهود، آمين. ويبقى إسلاميا عاليا خفاقا في سبيل الله. آمين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتليا إلا عافيته، ولا حيا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا مذنبا إلا هديته.